تو یہ بات جان لیجئے کہ اللہ آپ کے ساتھ جو بھی کرے گا وہ آپ کے حق میں بھلا ہی کرے گا. آپ کا مالک آپ کے بارے میں، آپ کا خالق آپ کے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتا. اس بات پر ایمان رکھنا اور یقین رکھنا شروع کیجئے. زندگی تمام قسم کے مصائب و مشکلات کے باوجود پرسکون ہو جائے گی. بادشاہ مصر کو کیسے خبر لگی؟ یعقوب علیہ السلام تک وہ بچہ کیسے پہنچا؟ اللہ نے اس سفر میں وسائل کیسے پیدا کیے ہیں، کیسے اسباب اللہ نے پیدا کیے ہیں. آپ ذرا ایک ایک کڑی کو اگر دیکھتے جائیں کہ اللہ تبارک و تعالی یوسف علیہ السلام کو اس تاریک اور ویران کنویں سے نکال کر کے، اور وہ بھی سوشل میڈیا سے خالی دور میں، یوسف علیہ السلام کو اس تاریک اور ویران کنویں سے نکال کر کے کس طرح سے بادشاہ مصر کے دربار میں پہنچاتا ہے. آپ اگر ایک ایک کڑی کو دیکھتے جائیں کہ اللہ کیسے کیسے وسائل پیدا کرتا گیا، اور وسائل پیدا کر کر کے اللہ نے کنویں سے نکال کر کے بادشاہ مصر کے تخت شاہی تک پہنچا دیا ہے. توکل کہتے کسے ہیں؟ بھروسہ نام کس چیز کا ہے؟ اگر آپ کی جیب میں پیسہ موجود ہے اور پھر آپ کو اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، تو معذرت کے ساتھ یہ بھروسہ آپ کا اللہ کے اوپر نہیں ہے، بھروسہ آپ کا پیسے کے اوپر ہے. اگر آپ کی جیب میں پیسہ موجود نہیں ہوتا تو آپ کے دل میں سکون نہیں ہوتا. آپ کے دل میں سکون اس لیے ہے کہ آپ کی جیب میں پیسہ ہے. تو توکل آپ کا پیسے کے اوپر ہوا، نہ کہ اللہ کے اوپر ہوا. توکل کا مطلب کیا ہے؟ توکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جیب میں پیسہ موجود نہ بھی ہو لیکن آپ کے دل میں سکون موجود ہو. توکل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب نظر نہ بھی آ رہے ہوں لیکن پھر بھی یقین ہو کہ اللہ مجھے راستہ دکھائے گا. اسباب نظر نہ آ رہے ہوں، راستہ بند نظر آ رہا ہو، راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو، پھر بھی آپ کو اس بات پر بھروسہ ہو کہ اللہ آپ کو راستہ دکھائے گا. یہ ہے توکل. اگر راستہ نظر آ رہا ہو اور جیب میں پیسے موجود ہوں تو پھر تو ایک کافر کو بھی سکون رہتا ہے، ایک کافر کا دل مطمئن رہتا ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ اس کافر کو اللہ کے اوپر بھروسہ ہے؟ توکل اگر سمجھنا ہے کہ کسے کہتے ہیں تو آپ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ توکل نام کس چیز کا ہے. ہم لوگوں نے توکل کا صحیح مطلب سمجھا ہی نہیں ہے. آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیے کہ تم کو اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، وہ بڑے فخر کے ساتھ کہے گا کہ ہاں مجھے اللہ کے اوپر بھروسہ ہے. وہ زبان سے یہ کہنے کی ضرورت کرے گا ہی نہیں کہ ہاں مجھے اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے اللہ کے اوپر بھروسہ ہے. لیکن بھروسے کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ ذرا انبیاء علیہ السلام سے آپ سیکھیے. موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو، اپنی قوم کو مصر سے لے کر کے نکلے تھے، فرعون نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ، وقت کا خدا اپنے آپ کو خدا مانتا تھا، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا کہ تمہارا سب سے بڑا رب تو میں ہی ہوں، تم لوگ کہاں بھٹک رہے ہو. خدائی کے نشے میں چور تھا، وقت کا بادشاہ، خود کو خدا سمجھنے والا فرعون موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اپنا پورا لاؤ لشکر لے کر کے، پورے ہتھیار لے کر کے پڑ جاتا ہے جان کے پیچھے. موسیٰ علیہ السلام نکل پڑتے ہیں، سامنے سمندر ٹھاٹے مار رہا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ٹھاٹے مار رہا ہے. سامنے بھاگ نہیں سکتے کہ سامنے سمندر ہے، پیچھے بھاگ نہیں سکتے کہ پیچھے فرعون موجود ہے. زندگی اور موت کی کشمکش ہے. انسان جائے تو کہاں جائے، نہ پیچھے بھاگ سکتا ہے نہ آگے بھاگ سکتا ہے. بنی اسرائیل پوری قوم کہہ رہی ہے کہ انا لمدرکون، کیا ہے موسیٰ تم نے مجھے ہلاک کر دیا، تم یہ ہمیں کہاں پھنسا لائے، آج تو ہم مار دیے جائیں گے، آج تو ہم ہلاک کر دیے جائیں گے، آج ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، آج تو فرعون ہمیں نہیں چھوڑنے والا. کہاں راستہ موجود تھا؟ لیکن توکل دیکھیے کہ جب پوری قوم گھبرا گئی تھی اس وقت ایک نبی کا توکل دیکھیے. موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کلا ان معی ربی سیہدین، کہ ہرگز نہیں میرے قوم کے لوگوں، میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا. آپ بتائیے کہاں راستہ تھا؟ سامنے سمندر ٹھاٹے مار، کوئی تالاب تھوڑا نہ تھا کہ پار کر کے نکل جاتے. سامنے سمندر دریائے بحر قلزم ٹھاٹے مار رہا تھا اور پیچھے فرعون کا پورا لشکر موجود تھا. آپ بتائیے کہاں راستہ تھا؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا. تو پھر اللہ نے اس توکل کا نتیجہ کیا دیا؟ فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم. ہم نے کہا کہ موسیٰ سمندر کے اوپر لاٹھی کو مارو. موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے اوپر لاٹھی کو مارا اور سمندر دو حصوں میں پہاڑوں کی طرح سے تقسیم ہو گیا. ایک پہاڑ ادھر کھڑا ہو گیا، ایک پہاڑ ادھر کھڑا ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بیچ سے جو ہے راستہ پار کر کے نکل جاتے ہیں. تو جب انسان صحیح معنوں میں اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے لگتا ہے نا دوستو، تو عجائبات کا ظہور ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا، نمرود نے آگ جلائی. مورخین نے اس آگ کے بارے میں لکھا کہ اگر اس آگ کے اندر کوئی پرندہ بھی گر جاتا، یعنی کوئی پرندہ اگر اوپر سے جو ہے اڑ کر کے نکل رہا ہوتا تھا، آگ کی لو اتنی اونچی ہوتی تھی کہ پرندہ بھی جو جھلس کر کے آگ کے اندر گر جاتا. اتنی اونچی اور اتنی دہکتی ہوئی آگ تھی. نمرود اس آگ کے اندر، نمرود کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا. صرف باتیں نہیں ہو رہی ہیں کہ آگ کے اندر ڈال دو ابراہیم کو، حقیقت میں فزیکلی ڈال دیا گیا ہے.
لیکن ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے اوپر توکل دیکھیے کہ ان کو معلوم تھا کہ اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا، تو اللہ نے ان کے توکل کا نتیجہ کیا دیا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ آگ تو ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ تو جب انسان صحیح معنوں میں اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے لگتا ہے دوستو، تو یاد رکھیے کہ عجائبات کا ظہور ہوتا ہے، آگ بھی پانی بن سکتی ہے اگر انسان صحیح معنوں میں اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے دیکھے۔ تو توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسباب نظر نہ آ رہے ہوں پھر بھی انسان اللہ کے اوپر بھروسہ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام کو راستہ نہیں دکھ رہا تھا پھر بھی اللہ کے اوپر بھروسہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کو راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، اسباب نہیں دکھ رہے تھے پھر بھی اللہ کے اوپر بھروسہ تھا، یوسف علیہ السلام تاریک کنویں کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ یہ مثالیں جو ہم آپ کو دے رہے ہیں نا دوستو، آپ جو ہے جتنے بھی کیریکٹر ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، آپ خود کو ان کی جگہ پر رکھ کر کے دیکھیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی زندگی میں جو مشکل درپیش تھی وہ کس قدر خطرناک اور جان لیوا مشکل تھی۔ اس لیے کہ ہمارے دلوں کا حال ایسا ہو گیا ہے نا دوستو کہ جب تک کہ ہم کسی مصیبت کو خود فیس نہیں کرتے ہیں تب تک کہ ہمیں وہ مشکل ہلکی لگتی ہے اور ہمیں اس مشکل سے اتنا فرق نہیں پڑتا ہے، یہ ہمارے دلوں کا حال ہو گیا ہے۔ جب تک کہ ہم اس مشکل کو خود نہ فیس کر لیں تو آپ ذرا تصور کر کے دیکھیں کہ آپ اس جگہ پر تھے، موسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر آپ تھے، ذرا تصور کر کے دیکھیں۔ یوسف علیہ السلام کی مثال آپ ذرا دیکھ لیں کہ یوسف علیہ السلام ابھی بہت بڑے نہیں تھے، ان کے بھائیوں نے، اپنے لوگوں نے کنویں کے اندر، تاریک اور ویران کنویں کے اندر ڈال دیا ہے۔ نہ باپ کو خبر ہے کہ یوسف کہاں ہے، نہ دنیا کو خبر ہے کہ یوسف کہاں ہے، لیکن اللہ کے اوپر بھروسہ اور اللہ کے اوپر توکل کا نتیجہ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام کو کس طرح سے توکل تھا کہ وہ برسوں کے گزر جانے کے بعد بھی سال گزر گئے تھے لیکن وہ یہی کہتے تھے کہ یوسف کی مجھے بو آ رہی ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کا توکل بھی اللہ کے اوپر، اب بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا ہے اور اللہ نے اس توکل کا نتیجہ کیا دیا۔ قرآن حکیم بولتا ہے کہ وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، یوسف کو بادشاہ مصر نے کہا کہ یوسف کو میرے پاس لے کر کے آؤ، آج میں اس کو اپنا قریبی آدمی بناؤں گا، آج سے یوسف میرا اپنا آدمی ہے۔ جو ان کا نتیجہ ملا، جب ہم صحیح معنوں میں اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے لگ جاتے ہیں دوستو تو عجائبات ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس تاریک اور ویران کنویں سے، یہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا کہ ویڈیو بنا کر کے یا فوٹو کھینچ کر کے وائرل کر دیا تو باپ کو معلوم پڑ گیا، یعقوب علیہ السلام کو معلوم پڑ گیا کہ میرا بیٹا کنویں کے اندر پڑا ہوا ہے، دنیا کو خبر لگ گئی کہ ہاں یوسف جو ہے گمنام جو ہوا تھا وہ کنویں کے اندر ملا ہے، اور بادشاہ مصر کو یہ خبر ہو گئی کہ کنویں کے اندر کوئی بچہ پڑا ہوا ہے تو اس کو لا کر کے میں اپنے دربار کے اندر رکھ لوں اور اس کو جو ہے ایک عہدے پر فائز کر دوں، اپنا آدمی بنا لوں۔ بادشاہ مصر کو کیسے خبر لگی، یعقوب علیہ السلام تک وہ بچہ کیسے پہنچا، اللہ نے اس سفر میں وسائل کیسے پیدا کیے ہیں، کیسے اسباب اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ آپ ذرا ایک ایک کڑی کو اگر دیکھتے جائیں کہ اللہ تبارک و تعالی یوسف علیہ السلام کو اس تاریک اور ویران کنویں سے نکال کر کے، اور وہ بھی سوشل میڈیا سے خالی دور میں، یوسف علیہ السلام کو اس تاریک اور ویران کنویں سے نکال کر کے کس طرح سے بادشاہ مصر کے دربار میں پہنچاتا ہے۔ آپ اگر ایک ایک کڑی کو دیکھتے جائیں کہ اللہ کیسے کیسے وسائل پیدا کرتا گیا، اور وسائل پیدا کر کر کے اللہ نے کنویں سے نکال کر کے بادشاہ مصر کے تخت شاہی تک پہنچا دیا ہے۔ اور یہ تمام تر چیزیں ہوئی ہیں محض اللہ پر بھروسہ کرنے کے نتیجے میں۔ کہا گیا نا کہ انا بعبدی بظنی بی، جس طرح میرا بندہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں۔ قرآن حکیم کے اندر یہ زندہ مثالیں آج بھی موجود ہیں، اور اللہ آج بھی وہی ہے۔ آج بھی اگر ہم جس طرح سے انبیاء علیہ السلام نے توکل کیا تھا اور اللہ والوں نے اللہ پر بھروسہ کیا تھا، آج بھی اگر ہم بھروسہ کر لیں تو آج بھی عجائبات ظاہر ہوں گے۔ وہ دور ابھی ختم نہیں ہوا ہے، توکل کی ہمارے یہاں کمی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی مشکلات کو اگر آپ ایک طرف رکھ دیں، یونس علیہ السلام کی آخری مثال دیتا ہوں، اگر آپ یونس علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ سمندر کے اندر ان کو کودنا پڑ گیا تھا، سمندر کے اندر، آپ اپنے آپ کو رکھ کر کے دیکھیں یونس علیہ السلام کی جگہ پہ کہ یونس علیہ السلام جس طرح سمندر میں کودے تھے، آپ فرض کریں کہ آپ سمندر کے اندر کود پڑے ہیں، رات کی تاریکی ہے، مچھلی نے آپ کو نگل لیا ہے۔ آپ ذرا تصور کر کے دیکھیں اس نازک ترین ماحول میں، رات کی تاریکی میں، پھر سمندر کی تاریکی میں، پھر مچھلی کے پیٹ کی تاریکی میں یونس علیہ السلام نے اللہ کے اوپر جو توکل کیا ہے، آپ ذرا تصور کریں۔ قال لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے پروردگار تو پاک ہے، ظالم تو میں ہی تھا۔ یونس علیہ السلام نے کس نازک ماحول میں، جبکہ دنیا کو خبر نہیں تھی کہ یونس علیہ السلام کہاں گئے ہیں، کہاں ہے، کس کی دولت کسی کو خبر نہیں تھی، رات کی تاریکی ہے، سمندر کے اندر ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، 40 دن تک کے مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ نے زندہ رکھا، یہ بھی ایک عجوبہ ہے، یہ بھی ایک کرشمہ ہے، یہ بھی اللہ کا ایک معجزہ ہے۔ ذرا آپ دیکھیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان 40 دن تک کے مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ رہ لے،
لیکن جب انسان اللہ کے اوپر صحیح معنوں میں توکل کر لیتا ہے تو وہ چیزیں ظاہر میں ہوتی ہیں نا جو انسان کے عقل میں نہیں آ سکتی ہیں. ہماری زندگی میں مسائل و مشکلات جو ہے نا دوستو اس کو ایک طرف رکھ دیجئے اور انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں جو مشکلات تھی ان کو آپ ایک طرف رکھ دیجئے. آپ کی زندگی کی تمام مشکلات بھی انبیاء علیہ السلام کی زندگی کی ایک مشکل کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں. پھر بھی ہم لوگ زندگی میں پریشان رہتے ہیں. توکل کی کمی ہے دوستو. انسان کی زندگی میں سب سے بڑی جو ٹینشن ہوتی ہے, بہت بڑی ٹینشن ہوتی ہے, معاش کی فکر, روزی کی ٹینشن. کہاں سے کمائیں گے, کہاں سے کھائیں گے, بیوی بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے. یہ ایک ایسی ٹینشن ہے جس سے ہر آدمی جوجھتا ہے, جس سے ہر آدمی گزرتا ہے اور ہر آدمی اس ٹینشن میں زندگی پر الجھا رہتا ہے. ہمارے یہاں توکل کی کمی ہے. قرآن حکیم بولتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین, ہم دن بھر میں 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں دوستو, اور 5 نمازوں میں جتنی رکعتیں ہوتی ہیں تمام رکعتوں کو آپ ایڈ کر لیں تو ایک دن کے اندر 24 گھنٹے کے اندر ہم 24 گھنٹے کے اندر ایک دن کے اندر ہم نہ جانے کتنی بار اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں نماز کے دوران کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے, جو سارے جہان کو روزی دینے والا ہے, کھلانے پلانے والا ہے. ہم صرف زبان سے بولتے ہیں. جس لمحہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پالنے والا ہے, اللہ روزی دینے والا ہے, اسی لمحہ ہمارے ذہن میں روزی گھوم رہی ہوتی ہے. اسی لمحہ ہمارے دماغ میں دکان چل رہی ہوتی ہے, کس سے کتنا پیسہ لیا ہے, کس کو کتنا پیسہ دینا ہے, کس سے کتنا پیسہ لینا ہے, یہ ہمارے دماغ میں گھوم رہا ہوتا ہے. ادھر زبان سے کہہ رہے ہیں کہ تمام چیزوں کا اور تمام جہانوں کا پالنہار, تمام جہانوں کو روزی دینے والا اللہ کی ذات ہے, اور ادھر ہم جو ہے اسی لمحہ روزی کی ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں. تو بھروسہ کہاں ہے ہمارے اللہ کے اوپر. امام نماز کے اندر تلاوت کر رہا ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین, کہ زمین کے اندر جتنے بھی چلنے والے جاندار ہیں, چاہے وہ انسان ہو, چاہے وہ جنات ہو, چاہے وہ چرند پرند ہو, چاہے وہ کیڑے مکوڑے ہوں, چاہے وہ حشرات ہوں, کچھ بھی ہو, زمین کے اندر اور زمین کے اوپر جتنے بھی جاندار ہیں سب کی روزی کا ذمہ اللہ کے اوپر ہے. سب کی روزی کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لے رکھا ہے. جس لمحہ امام نماز کے اندر یہ آیت تلاوت کر رہا ہوتا ہے اسی لمحہ ہم روزی کی ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں. اللہ تسلی دے رہا ہے کہ روزی کا ذمہ میرے اوپر ہے, لیکن ہمیں یقینی نہیں ہے. ہم اسی لمحہ ٹینشن لے رہے ہیں اللہ کی اپنی روزی کی کہ ابھی دکان یہ ہے جا کر کے پھر سے کھولنا ہے نا, پھر سے ہمیں پیسہ کمانا ہے, یہ ٹینشن ہم لیے ہوئے ہیں. تو دوستو صرف زبان سے ہم کہہ تو رہے ہیں کہ اللہ روزی دینے والا ہے, اللہ پالنے والا ہے, لیکن ہمارے یہاں توکل کی بڑی کمی ہے. ہم صرف زبان سے کہہ کر کے جو ہے رہ جاتے ہیں. تو صحیح معنوں میں اللہ کے اوپر توکل کرنا سیکھیں, اور زندگی میں اگر کوئی مشکل توکل کرنے کے باوجود بھی دور نہیں ہو رہی ہے اللہ کی کسی مصلحت کی وجہ سے, تو پھر اللہ کی تقدیر پر, اس کے لکھے ہوئے پر اور اس کے فیصلے پر راضی رہنا شروع کر دیجئے. زندگی میں بس یہ 2 کام کر لیجئے, مصائب اور مشکلات کے باوجود بھی زندگی پرسکون ہو جائے گی.